السلام علیکم، میں شاکر محمود امان آج کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت کے حوالے سے۔ جس طرح بھارت نے میدان جنگ میں راہ فرار اختیار کی، جس طرح بھارت نے سیز فائر کے لیے ٹرمپ کے پاؤں پکڑے، اور پاکستان نے جس طرح ناکو چنے چبوائے، اور پاکستان نے جس طرح شاندار طریقے سے بھارت کا مقابلہ کیا، اب بھارت جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ اب بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت نے ایشیا کپ کی میزبانی سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ بھارت یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ ایشیا کپ میں 5 ٹیمیں ہیں: سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت اور افغانستان، اور اس مرتبہ UAE کی ٹیم بھی شامل ہونا تھی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا میں ہمیشہ بھارت جو ہے وہ مداخلت کرتا رہا، جس کی وجہ سے سری لنکا بھارت کو ناپسندیدہ ملک قرار دیتا ہے، اور ان کی حدود کے اندر ان کے اندرونی معاملات میں بھارت نے جس طرح تامل ناڈو اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں ایک آزادی کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے میں بھارتی را انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑا کام کیا، اور اس کا بھارت کو بڑا نقصان ہوا۔ بنگلہ دیش کے اندر شروع سے بھارت جو ہے وہ مداخلت جاری رکھا، 1947 سے لے کر اب تک، جب حسینہ واجد جو ہیں انہیں جو ہے وہاں سے علیحدہ کیا گیا۔ اب حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت کے اندر پناہ گزین ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اب جو بھارت کی موجودہ حکومت ہے اسے جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ اب بھارت کی مداخلت بنگلہ دیش میں ختم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ٹینشن رہی ہے LOC پر، اور جو متنازع علاقہ ہے کشمیر، اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ مجموعی طور پر جنوبی ایشیا میں بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی اس کے بارڈر کا ایشو ہے، نیپال کے ساتھ ہے، بھوٹان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے بھارت جو ہے وہ اب تنہائی کے عالم میں بالکل اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے، یعنی انہوں نے میزبانی سے جو ہے وہ دستبرداری لے لی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ کشیدگی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اگر یہ کہہ دے تو بہت اچھا ہو جائے گا، بھارت کی جو رہی سہی اکانومی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب بھارت جو ہے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، پاکستان کی جانب سے اس پر مذمت کی گئی ہے، اور اس وقت جو ایشیا کپ کے صدر ہیں وہ محسن نقوی ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، ICC کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ICC میں بھی اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے جو جے شنکر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے جب دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا تھا مبینہ طور پر، تو ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ پہلے باقاعدہ آگاہ کیا تھا، انہیں اطلاع دی تھی۔ اب اس پر جو راہل گاندھی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو ہے غداری کی، انہوں نے مخبری کی، انہوں نے جاسوسی کی۔ یعنی ان کا یہ بیان جو ہے کہ پاکستان کو پہلے سے ہم نے اطلاع دی تھی، اس پر جو ہے وہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت بھارت کے اندر جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جے شنکر کے اس بیان کی وضاحت کی جائے، اور اگر یہ بیان درست ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو راہل گاندھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جے شنکر کے اس بیان کی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جاسوسی کی، اور جو بھارت کے 6 طیارے گرے ہیں یا بھارت کو جو نقصان ہوا ہے وہ جے شنکر کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے مخبری کر دی تھی، اور ان کی جو افواج تھی، ان کی جو لوگ تھے وہ الرٹ ہو گئے، اور انہوں نے پھر جوابی حملہ کیا جس سے بھارت کو نقصان ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی بات کریں تو اس کے جو مضمرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے قانون پر جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس وقت 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان کے قانون سے بالا تر دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو مرضی کیس آئینی دائرہ کار میں لا کر اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج بڑا اہم ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان کی طرف سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 13 ججز نے جو فیصلے کیا، اگر فیصلے کرتے ہیں 13 ججز، تو ان پر 8 یا 9 ججز جو ہیں وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم نے
کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون جو ہے اس پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ جب بھی کوئی نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے، اور یہ عالمی سطح پر ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر ہے، کہ اس نظر ثانی میں وہی ججز شامل ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس پر کل سماعت ہوگی، جبکہ اس پر اعتراض کیا جا چکا ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کہ یہ بینچ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بینچ درخواست نہیں سن سکتا، کیونکہ اس میں وہ 5 ججز شامل ہی نہیں ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، جو آتھر جج ہے وہی نہیں شامل کیا گیا۔ اب اس پر جو ہے وہ کل سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ سے اہم خبر ہے، 9 مئی میں جن ملزمان کو 49 ملزمان کو سزا دی گئی تھی گجرانوالہ میں، ان کی اپیل کی جو درخواست تھی، آج سماعت تھی، وہ نہیں ہو سکی، کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ مارچ 2024، 1 سال یعنی 1.5 سال ہونے والا ہے، یہ معاملہ اس لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ شارٹ سنٹینس ہے۔ شارٹ سنٹینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درخواستیں جو ہیں 6 ماہ یا میکسیمم 8 ماہ کے اندر جو ہے ان کے پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 1.5 سال ہونے کو ہے، اور آج بھی سماعت نہیں ہو سکی اور کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ تو بالکل درست ہے کہ کسی بھی ملزم کو آپ غیر معینہ مدت تک پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے جب تک اس پر الزام ثابت نہ ہو، اور پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، امت فاطمہ سمیت دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں، ابھی تک ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے اور انہیں ضمانت دی جائے، جو کہ ان کا بنیادی آئینی حق ہے، لیکن وہ حق جو ہے وہ انہیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ درخواستیں واپس لے لی تھی کیونکہ انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ اب جب اعجاز چودھری کے معاملے پر عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ 22 مئی سے دلائل کا آغاز ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کتنا لمبا چلتا ہے، یہاں سے مسترد ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ سے بعد پھر سپریم کورٹ، یہ معاملہ لمبا جائے گا۔ صنم جاوید آج جو ہیں وہ مسکرا کر جو ہے وہ جیل باہر نکلی ہیں انسداد دہشت گردی عدالت سے، اور ان کی یہ جو مسکراہٹ ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کاروں کے لیے، انصاف کے دعوے داروں کے لیے، مریم نواز کے لیے، مریم نواز حکومت کے لیے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ کہیں اور نہیں کیا جا رہا، اور اب یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ مریم نواز حکومت جو ہے وہ ذاتی اناد کا نشانہ بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں ایسے مقدمات درج ہو رہے ہیں کہ جو مودی کا پتلا جلایا جا رہا ہے وہ ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، یعنی جس احتجاج میں مودی کا پتلا جلایا گیا، جو احتجاج جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، جس احتجاج میں جنگ کی فتح کا جشن منایا گیا، اس احتجاج میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز شامل ہیں، ایم پی ایز میں بتا رہا ہوں، ان کے اوپر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ شیخ امتیاز کے اوپر، علی امتیاز وڑائچ کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں کہ صرف پاکستان زندہ باد ریلی جو نکال رہے ہیں، جو مودی کے پتلے جلا رہے ہیں۔ اور کل شیخ امتیاز نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، یہ حکومت یہ نعرہ نہیں لگائے گی کیونکہ ان کے ذاتی مراسم ہیں مودی سے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے۔ اب دیکھیں کیسا پاکستان کے اندر قانون ہے، انصاف کا نظام ہے کہ اعظم سواتی نے درخواست دائر کی کہ وہ جیل کے اندر شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انسداد دہشت گردی عدالت نے یہ درخواست ہی خارج کر دی ہے، جبکہ ماضی کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی کہ اس طرح ہوا ہو۔ نواز شریف جب پابند سلاسل تھے تو انہیں صحافی بھی ملنے جاتے تھے، اجازت تھی، عام اجازت تھی، انہیں رہنما بھی ملنے جاتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ذاتی اناد لیے بیٹھی ہے کہ وہ یہ درخواست بھی منظور نہیں ہونے دے رہی کہ جو ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی جا سکے۔ تو آج کے ویلاگ تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔